نہیں دے۔ مال کی محبت دیکھ لے، مال ہی کی محبت ہے۔ لوگ حلال و حرام کے تمیز کیے بغیر، دن اور رات کے تفریق کیے بغیر، جائز اور ناجائز کی تفریق کیے بغیر، دن رات ایک کر کے، خون پسینہ ایک کر کے مال پہ مال جمع کرتے جا رہے ہیں۔ آرام، راحت، چین، سکون سب کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ مال کی محبت ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے دل و دماغ میں گاڑی اور کوٹھی کی محبت بیٹھ جائے، وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک وہ اپنے ٹارگٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ دن رات ایک کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں کے اندر کار اور کوٹھی کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ بار بار درود بھیجنے کا حکم دیا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث میں ایک حکمت بھی بیان کیا، اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے وہ میری مصیبتوں کو یاد کر دے، میری مصیبت کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کے سامنے اس کی وہ مصیبت بہت چھوٹی وہ محسوس کرے گا، وہ آسانی کے ساتھ مصیبت کی وہ گھڑیاں آسانی کے ساتھ وہ گزارے گا۔ یہاں پہ بار بار درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہو جائے۔ دنیا میں انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے، پہلی فرصت میں وہ اس چیز کی پورے کے پورے بیک گراؤنڈ، اس کی مکمل کوائف وہ جمع کرتا ہے۔ اگر آپ نے موبائل لینا ہے، آپ کو ایک موبائل پسند آیا، آپ جاننے والے سے پوچھتا ہے یہ موبائل کس کمپنی کی ہے، اس موبائل کے اندر کیا کیا فنکشن موجود ہے، اس کی قیمت کیا ہے، یہ موبائل ملے گا کدھر سے۔ پھر موبائل لینے کے بعد موبائل بیچنے والے سے اس بات کی ہم پورے ڈیٹیل لیتے ہیں، جناب اب میں نے ایک محبوب موبائل جس سے میں محبت کیا کرتا تھا، چند مہینے سوچ و بچار کے بعد، اس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے بعد اب میں یہ موبائل خرید چکا ہوں، لہٰذا اب اس موبائل کو میں نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ سارے معلومات جمع کرنے کے بعد انسان موبائل خریدتا بھی ہے، اور موبائل کو اس کمپنی کے جو بیچنے والے سیلر ہے اس سے پوچھ کر اس کی ہدایات کے مطابق، یا موبائل کمپنی نے جو کتابچہ موبائل کے ساتھ آپ کو دیا ہے اسی کتاب کے مطابق آپ اس موبائل کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پوری سیرت کو پڑھا جائے، آپ علیہ السلام کی مکمل بیک گراؤنڈ سمجھا جائے، آپ علیہ السلام کیا کچھ لے کر آئے تھے، کیا کچھ دے کر گئے ہیں، کیا کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، کس طرح آپ علیہ السلام زندگی گزارتے تھے، ان تمام باتوں کو پہلے سمجھا جائے، پھر اس کے بعد اس کو اپنایا جائے۔ یہ وہ محبت ہے جس محبت کا تقاضا اللہ رب العالمین ہم سے کرتا ہے۔ عربی شاعر اسی بات کو ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے، وانت تظہر حبہ، لیکن اظہار تو محبت کا کرتا ہے، لیکن کرتا سب کچھ مخالفت ہے۔ ھذا لعمری فی الزمان بدیء، یہ زمانے میں انوکھی قسم کی محبت ہے، دعویٰ محبت کا کرے اور کام سارے کا سارے محبوب کی مخالفت میں کرے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی لاطعتہ، تو ہر حال میں اپنے محبوب کی اطاعت کرتا۔ لأن المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ اصول یہ ہے
قانون اور قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ ان المحب لمن يحب مطیع، جس سے تو محبت کرتا ہے، محب محبوب کی ہر ادا کو اپنانے والا ہوتا ہے، محب محبوب کے اشاروں پہ ناچنے والا ہوتا ہے۔ کسی سے محبت ہو جائے، انسان محبوب کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، محبوب جو کچھ کھاتا ہے اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، جو کچھ وہ پہنتا ہے اس کو پہننے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح اس کی بال کی سٹائل ہے اسی طرح اس سٹائل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح اس کی کپڑے کے سٹائل ہے اس سٹائل کو اسی سٹائل کے کپڑا بنانے کی انسان کوشش کرتا ہے۔ آج ہر انسان بال بنانے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے، وہ کسی کرکٹر کے بال کے مطابق یا کسی فلم میں کام کرنے والے کے بال کی طرح بال بنانے کے فرمائش کرتا ہے۔ در حقیقت اس کے دل و دماغ میں اس کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، لہذا وہ کوشش کیا کرتا ہے، میرے بال کی سٹائل اسی طرح ہونی چاہیے، میرے کپڑے اسی طرح ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو بڑی بڑی کمپنیاں اشتہارات میں بڑے بڑے لوگوں کو ہائر کر کے ان سے اپنے مصنوعات ان کو پہنا کر، اپنی مصنوعات ان کے ہاتھ میں تھما کر، ان کی تصویریں بنا کر سائن بورڈ پہ کیوں لٹکاتے ہیں؟ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ جب ان کے ہاتھوں میں ہماری مصنوعات لوگ دیکھیں گے، لوگ آنکھیں بند کر کے ہماری مصنوعات خریدیں گے۔ اسی لیے جتنے بڑے بڑے نام ہیں دنیا میں، وہ ایک ایک اشتہار پہ کروڑوں روپے لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان کو چاہنے والے ہیں، لہٰذا جب لوگ دیکھیں گے ان کے جسم پہ ہمارے کپڑے تو لوگ در در ہمارے کپڑوں کی خریدار بنیں گے۔ لوگ ان کے ہاتھوں میں ہمارے مشروبات دیکھیں گے، لوگ ہماری مشروبات کے خریدار بنیں گے۔ سیم اسی طرح اسی فطرت کو پیدا کرنے کے لیے رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کو فرض قرار دے دیا۔ جب ایک آدمی پیارے پیغمبر سے سچی محبت کرنے لگتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے میرے نبی اس طرح نماز پڑھتے تھے، لہٰذا میں اپنے نبی سے محبت کرتے ہوئے جس طرح دنیا میں اپنی سر کے بال کو جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے سٹائل کے مطابق بال بنانے کی میں نئی سے فرمائش کرتا ہوں، مجھے میرے نبی سے محبت ہے، لہٰذا محبت کا تقاضا یہ ہے میری نماز بھی نبی کی نماز کے ساتھ میچ کر جائے۔ جب محبت پیدا ہو جائے پھر آپ میچنگ پہ آ جاتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ ہمارے عزیز کی شادی ہوتی ہے تو سارے رشتہ دار، سارے کزن، سارے کلوز جو رشتہ دار ہیں سارے کے سارے ایک ہی کلر کے ایک ہی سٹائل کی کپڑا پہنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ڈریس اپنے عزیز کے ڈریس کے ساتھ میچنگ کر جائے، ہم میچنگ کے چکر میں ہوتے ہیں۔ لیکن پیارے پیغمبر سے بھی ہم محبت کے دعوے دار ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے میری شکل اللہ کی نبی علیہ السلام کی شکل سے میچنگ کر جائے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جو کپڑے کے جو سٹائل تھے میرے کپڑے کا سٹائل سیم اسی طرح ہو جائے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو نماز ہے کیا میری نماز اللہ کی نبی کی نماز سے ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ در حقیقت اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، ان میں بنیادی باتوں میں سے بات یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنا۔ جب محبت ہو جائے گی تو آپ نماز کی ٹائم پہ ادا کرتے ہوئے آپ پر کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی مشکل آپ محسوس نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے، معاشرے کی غریب غربا کو دیکھتے ہوئے، صلہ رحمی کرتے ہوئے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، سردیوں میں گرم بستر چھوڑتے ہوئے آپ کو دقت پیش نہیں آئے گی۔ آپ کی دل و دماغ میں
مال کی وہ محبت نہیں رہے گی، اولاد کی وہ محبت نہیں رہے گی جس کی بنیاد پہ آپ نہ اپنی صحت کے خیال رکھتے ہیں، نہ آپ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ آپ ان کی محبت میں آ کے دنیا میں آپ اپنی صحت کا، اپنے آرام اور چین سکون کا بیڑا غرق کرتا ہے، اور آخرت کے حوالے سے ان کی محبت میں آ کے آپ اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے حلال و حرام کے تمیز کے بغیر۔ جب یہ معاملہ انسانی معاشرے میں پیدا ہوتا ہے تو انسانی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، انسانی معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کا مال ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے اس سے ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آدمی بھی جب مزاحمت پہ اترتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یا آپ قتل ہو جائے گا یا وہ قتل ہو جائے گا۔ جب آپ قتل ہو جائے یا وہ قتل ہو جائے، پھر وہ قتل کا نہ رکنے والا، نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ شروع کدھر سے ہوا؟ اولاد کی محبت۔ اولاد کے لیے میں بینک بیلنس بنانے کے چکر میں نے ناجائز طریقے سے کسی کی پلاٹ پہ قبضہ کیا، اس آدمی نے مزاحمت کیا، اس نے گولی چلائی، گولی مجھ پر لگی، میں مرا، میرے بعد میں نے ان کو قتل کر دیا میرے ورثاء نے، پھر یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ زمین کے اندر بگاڑ پیدا ہو گئی۔ جب رسول اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو رسول اللہ کی محبت آپ کی ان تمام سرکشیوں کے اوپر پابندی عائد کرتی ہے۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت اس لیے ضروری ہے کیونکہ محبت جس سے پیدا ہو جائے، محبوب کی ہر ادا انسان اپناتا بھی ہے، اور انسان کے سامنے مشکل سے مشکل ٹاسک بھی آسان سے آسان تر بنا دیتی محبت۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں محبت کی مفہوم سمجھ کر اس محبت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔